اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھ. چلیں جی، سوال ہمارا جواب آپ کا میں آج ہمارا موضوع ہے نظام انصاف کی اہمیت. اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر آپ اس کو اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو بھی اہمیت ہے، عالمی اعتبار سے دیکھیں تو بھی اہمیت ہے، کئی سو سال پیچھے چلے جائیں تو بھی اس کی اہمیت ہے، اس وقت بھی ہے اور آئندہ بھی اس کی اہمیت ختم نہیں ہوگی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنے انسان رہتے ہیں، ان سب کا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا تنازع ضرور ہو جاتا ہے. تنازع نہیں ہوتا تو معلومات کے لیے ضرور ان کو ضرورت پڑتی ہے، معلومات کے لیے ضرورت نہ پڑے تو کسی اور کے معاملے میں ان کو یقیناً جانا پڑتا ہے. کسی بھی صورت میں ان کا کوئی نہ کوئی واسطہ نظام انصاف سے ضرور پڑتا ہے. وہ نظام انصاف چاہے گلی محلے کے کسی سالس کے طور پر ہو، وہ نظام انصاف محلے کی کسی پنچایت کا ہو، وہ خاندان میں کسی جگہ فیصلہ سازی کا معاملہ ہو، وہ دو لوگوں کو صلح کرانے کے لیے کسی کو بڑا بنا دیا جائے اس کا معاملہ ہو، یا پاکستان میں جو عدالتیں ہیں، سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یا دنیا میں عالمی عدالت ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر آپ کا نظام انصاف سے ضرور واسطہ پڑتا ہے. اب اس کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی اس وقت مسلمان رہتے ہیں، جتنے بھی انسان رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی فرقے سے ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق ہے، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اس میں ہر کوئی بندہ، ہر کوئی انسان آسانی کے ساتھ اپنا حق حاصل نہیں کر سک رہا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو اپنا حق لینے میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے. باقی حق حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی منصف کی تلاش ہوتی ہے، کسی ادارے کی تلاش ہوتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کو آپ کا پڑوسی تنگ کر رہا ہے، یا مثال کے طور پر آپ کو محلے میں کوئی بدماش تنگ کر رہا ہے، یا مثال کے طور پر کسی نے آپ کی گاڑی کو روزانہ نقصان پہنچانے کا تہیہ کر لیا، روز آپ کی گاڑی پہ اسکریچ مار دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کے گھر کی کسی خواتین کو جو وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں روزانہ تنگ کرتا ہے. یا مثال کے طور پر کوئی ڈکیتوں کا گروہ ہے، دہشت گردوں کا گروہ ہے، کرمنلز کا گروہ ہے جو محلے میں جو ہے وارداتیں کرتا ہے. ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان سب سے حفاظت کے لیے، ان سب سے تحفظ کے لیے، ان سب کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے سب سے پہلا راستہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے علاقے کا تھانہ اور پولیس. لیکن اگر بدقسمتی سے وہاں سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بندے سے کہنا ہے کہ بھائی پولیس سے کہو کہ مجھے میرے اس مسئلے کو حل کروا کے دے. جب وہ بندہ آتا ہے، پولیس کوشش کرتی ہے، تھوڑا سا ہل جل ہوتی ہے، لیکن پھر پولیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ٹھنڈی ہونے سے مراد یہ کہ اداراتی سستی بھی ہے، رشوت والا معاملہ بھی ہے، اور پریشر بھی آتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہے یا وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو بہت ہی اوپر جانا پڑتا ہے. اوپر سے جب کوئی ہدایت آ جائے، آپ کا کوئی ریسورسز آپ کے ایسے ہوں، تعلقات ایسے ہوں، کسی کے ذریعے آپ پہنچ جائیں، تو پھر بہت زیادہ بھگدڑ مچتی ہے اور پھر پولیس میں حرارت آتی ہے نظام میں، اور وہ کوشش کرتی ہے. یہاں آپ کو انصاف مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو آگے جانا پڑتا ہے. تھانے سے آگے پھر ایس ایس پی ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، اور آگے جائیں ڈی آئی جی ہے. تو اس طرح کرتے کرتے آپ پولیس کے اعلیٰ افسران تک پہنچتے ہیں. جب وہاں پہ آپ کو انصاف مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتا تو پھر آپ کورٹس کی طرف جاتے ہیں. اور کورٹ سے پہلے بھی کچھ ہے، آپ پرائم منسٹر کی طرف جاتے ہیں، چیف منسٹر کی طرف جاتے ہیں، گورنر کی طرف جاتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، کسی وکیل سے کہتے ہیں اچھی ڈرافٹنگ کر دو، ہمارا یہ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کورٹ کے پاس جاتے ہیں. کورٹس میں بھی نیچے کی عدالتیں ہیں، درمیانی عدالتیں، کچھ اوپر کی ہیں اور اس سے اوپر کی ہیں، کرتے کرتے سپریم کورٹ ہے. کہنے کا مقصد اور یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی غریب کو کسی نظام انصاف سے انصاف نہیں ملے گا تو وہ کہاں جائے گا. لہٰذا سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی اچھے ملک، کسی بھی کامیاب ملک، کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی ترقی کا جو راز ہے وہ وہاں کے نظام انصاف کی کامیابی ہے. یاد رکھیں، نظام انصاف کے لیے اگر کسی قوم نے محنت نہیں کی، نظام انصاف کے لیے کسی ملک کے چلانے والے صاحب اقتدار اور جن کے پاس ارباب اختیار، جن کے پاس پاور ہے، انہوں نے کام نہیں کیا تو یہ ان کی بدنیتی ہے. کچھ لوگوں کو خراب نظام انصاف سوٹ کرتا ہے،
وہ دعوے تو کرتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انصاف کا نظام بہت اچھا ہونا چاہیے، لیکن وہ خود کرتے نہیں ہیں۔ پچھلے 50-60 سال کی، آپ 70 سال کی تاریخ دیکھ لیں، جو بھی حکمران ہمارے ہاں آئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں آپ کو تعلیم دوں گا، روزگار دوں گا، انصاف دوں گا، لیکن انصاف کے نظام کو وہ بہتر نہیں کر سکے۔ حالانکہ انصاف کا نظام بہتر کرنے کے لیے آپ میں وہ ول ہو تو یہ 10 دن کا کام ہے۔ اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہو بہت زیادہ تو یہ 2 مہینے کا کام ہے، 3 مہینے کا کام ہے، 6 مہینے کا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس نظام انصاف کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو۔ اگر نظام انصاف جو ہے وہ اوروں کو انصاف دے نہ دے، آپ کو راستے دے رہا ہوگا، تو آپ کبھی بھی نظام انصاف ٹھیک نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی عوام جو ہے، جو 22-23 کروڑ جس کی آبادی ہو گئی، جب الیکشنز کا وقت آتا ہے تو اس میں سے صرف 25% لوگ گھروں سے نکلتے ہیں۔ 75% لوگوں کو یہ اطمینان ہی نہیں ہے، یہ امید ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم ووٹ دیں گے وہ ہمیں انصاف کا نظام ہی ٹھیک کر کے دے گا، ایک نظام خالی انصاف کا ہی ٹھیک کر کے دے گا۔ وہ اس لیے نہیں دے گا میرے بھائی کہ اس گلے سڑے انصاف کے نظام سے وہ خود بھی فوائد حاصل کر رہا ہے۔ وہ اس لیے ٹھیک نہیں کرتے کہ اس گلے سڑے نظام انصاف میں ہی ان کے لیے راستے نکل رہے ہیں۔ وہ اس لیے ٹھیک نہیں کر رہے کہ یہ گلا سڑا انصاف کا نظام ان سب کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر پکا انصاف کا نظام آ گیا تو سب سے پہلے کس کی پکڑ ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے حکمرانوں کی۔ اگر پکا انصاف کا نظام آ گیا، ججز ایماندار، سسٹم ایسا کہ کسی کو ناجائز کام نہ کرنے دے، کسی کو حرام کاری نہ کرنے دے، کسی کو کرپشن نہ کرنے دے، کسی کو غیر قانونی کام نہ کرنے دے، اگر ایسا انصاف کا نظام آ جائے تو مجھے آپ کو شاید ہی نقصان ہو، بلکہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ سب سے زیادہ نقصان حکمرانوں کو ہوگا، اس لیے وہ چاہتے ہی نہیں ہے، لگتا ایسا ہے۔ بدگمانی ضرور میں کر رہا ہوں، لیکن مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نیک نیتی سے مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور حسن ظن یہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے کہ ہمارے حکمران نظام انصاف کو ٹھیک کر سکے، اور جن کے ہاتھ میں انصاف کا نظام ہے وہ مزید اس میں بہتری لا سکے۔ یہ بھی ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ جو انصاف دینے کے لیے مختلف نشستوں پہ بیٹھے ہیں وہ قوانین بناتے نہیں ہیں، وہ تو بیچارے قوانین کی تشریح کرتے ہیں، وہ تو جو بنے ہوئے قوانین ہیں اس کے مطابق جزا و سزا کو مرتب کرتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اصل قوانین بنانے والے جو لوگ ہیں، 350-400 قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبرز ہیں، وہ نظام انصاف کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔